آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے نماز عصر کس نے ادا فرمائی، نماز عصر کی جو ہے وہ رکعتیں کتنی ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز عصر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے نماز عصر جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے نماز عصر کو ادا فرمایا، لیکن جس روایت کو بہتر فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز عصر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ آپ کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی جو ہے وہ ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے جو بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یہ بھی ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، جن میں جو مسلمان تھے ان میں ایک جو نام ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا آتا ہے، دوسرا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اور جو 2 کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، اس میں ایک نام جو ہے وہ نمرود کا تھا، دوسرا نام بخت نصر کا آتا ہے۔ یعنی 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، اور نماز عصر جنہوں نے سب سے پہلے ادا فرمائی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب نماز عصر کی جو ہے وہ رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز عصر جو ہے اس کی جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت اور 4 فرض۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے 4 سنتیں ادا کی جائیں گی، اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نماز عصر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کی اختیار نہ فرمائی ہو، یعنی کبھی پڑھا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اس لیے اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیے، نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن نیت کے جو الفاظ زبان سے دہرانا یہ بہتر ہے۔ اور نیت کی جائے گی 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے۔ جب دوسری رکعت میں التحیات پہ بیٹھیں گے تو التحیات جو ہے یہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ مکمل التحیات شروع سے لے کر آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اور سلام پھیرے بغیر یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر تیسری رکعت جو ہے یہ ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے پھر جو ہے وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 4 فرض ادا کیے جائیں گے۔ اب یہ جو 4 فرض جب تنہا پڑھ رہے ہوں تو پڑھنے کس طرح ہیں؟ نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے۔ اب تشہد جو ہے یہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے، یہ بات بھی یاد رہے کہ دوسری رکعت میں فرض کی جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے تو تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، نماز لٹانا اس پر ضروری ہوگا۔ تو دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھ کے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے،
رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے مکمل تشہد یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا تنہا نماز پڑھنے کا جو ہے وہ فرض کا طریقہ۔ جب یہ 4 فرض عصر کے جو ہے یہ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو امام کے ساتھ اگر جو ہے وہ شامل ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی جب اقامت کہی گئی اسی وقت جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہوئے نماز میں، تو اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھ کر مقتدی جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھے گا، صرف رکوع کی تسبیحات یا تحیات میں بیٹھ کے جو تشہد پڑھنا ہے وہ پڑھے گا۔ اس کے علاوہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، جب امام کے پیچھے ہم نے فرض رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے، تو اس وقت امام کے پیچھے اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوئے ہم تو پھر ثنا پڑھ کے ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ پھر اگر ہم جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہوئے دوسری یا تیسری رکعت کے اندر تو پھر اللہ اکبر کہہ کے ویسے ہی ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر ثنا بھی نہیں پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور سجدے کی تسبیحات جو ہے وہ پڑھی جائیں گی یا تشہد پڑھا جائے گا۔ تو امام کے پیچھے جب فرض رکعتیں ادا کرنی ہیں تو امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ تھا نماز عصر پڑھنے کا طریقہ کار۔ اور آگے نماز عصر جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے، بقیہ 4 نمازیں جو ہیں ان کی بھی فضیلت اور افضلیت اپنی جگہ موجود ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، لیکن جو نماز عصر ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی سب نمازوں کی نگہبانی کرو اور بیچ کی نماز کی، یعنی نماز عصر کی الگ اہمیت کو بیان کر دیا، اس کی جو ہے وہ کتنی اہمیت زیادہ ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر الصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز مراد ہے، یعنی نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے الگ سے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت کو واضح فرما دیا۔